نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، محبان گرامی، درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں آپ نے تیسرا سلسلہ سماعت کر لیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور اپنے احباب کے ساتھ ضیاء اسلام نیٹ ورک کو شیئر بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت خلوص و للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حدیث جبرائیل کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، مکمل حدیث پڑھ کر کے سنا دی۔ اب اس پر مختصر تشریحات الگ الگ سلسلوں میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر تھا کہ ایمان اور اسلام، اب ایک ایک حصے پر ہم گفتگو کریں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بینا ما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض ثیاب و شدید و سواد الشعر، کہ اچانک ہمارے درمیان ایک شخص طلوع ہوا جس کے بال انتہائی کالے تھے اور کپڑے بہت ہی سفید تھے۔ اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حتی جلس الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنے سے ملا دیا، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ایران پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایران پر رکھ دیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ آنے والا آیا اور اس انداز میں بیٹھا جس طرح کی طالب علم اپنے شیخ کے دربار میں بیٹھتا ہے، تو یہ غایت ادب یہی ہے کہ اس طریقے پر بیٹھے کہ قدم کو قدم سے ملائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا جو آیا، ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر عمرہ، کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے آخری عمر میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا حدیث جبرائیل کا۔ آپ کے آنے میں تمام احکام نازل ہونے کے بعد تاخیر میں یہ حکمت ہے کہ دین کے وہ امور جو متفرق طور پر پہنچے تھے ایک ہی مجلس میں اکٹھا ہو جائیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں اس حدیث کا یہ سبب بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلونی مجھ سے پوچھو، سلونی مجھ سے پوچھو، تو صحابہ سوال کرنے سے خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور ابن مندہ کی روایت میں یوں ہے، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ جاء رجل، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کانا علیہ السلام یومن بارزا للناس، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آیا، کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سوال کیا، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ بتا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی آپ کے پاس آئے تو آپ کو پہچان لے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گارے کا ایک چبوترا بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے اور ہم آپ کے پہلو میں بیٹھتے۔ اس ابو داؤد کی اس روایت سے امام قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ عالم کے لیے ایسی اونچی جگہ پر بیٹھنا سنت ہے جو اس کے لیے مختص ہو، جبکہ اس کی ضرورت ہو اور یہ تعظیم وغیرہ کے لیے ہو۔
ابو داؤد شریف کی یہ روایت میں اسی حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ایک سائل آیا اور اس نے سرکار کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختص جگہ آپ کے لیے ہو تاکہ آنے والے کو سیدھا اندازہ ہو اور آپ سے وہ سوال کرے۔ تو گارے کا ایک چبوترا بنایا گیا اونچائی پر، چبوترا اونچا ہی ہوتا ہے، اس پر بنایا گیا، سرکار اس پر تشریف فرما ہوتے اور ہم اس کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ عمل جو سرکار نے کیا، صحابہ نے کیا، سرکار نے اسے قبول کیا، منع نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے امام قرطبی نے یہ استدلال کیا کہ عالم کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا سنت ہے، جو اس کے لیے مختص ہو جبکہ اس کی ضرورت ہو اور تعظیم کے لیے ہو۔ اب یہاں پر آنے والا شخص جو آیا تھا وہ انتہائی سفید کپڑے میں آیا تھا، انتہائی سفید کپڑے میں تھا اور اس کے بال بہت کالے تھے۔ یہاں پر محدثین اور شارحین نے یہ وضاحت فرمائی اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طالب علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ظاہری باطنی نظافت جو ضروری ہی ہے، باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور انتہائی سفید کپڑا یہ پاکیزگی اور اچھائی کے لیے بہت ہی پسند کیا جاتا ہے سفید کپڑا۔ تو لباسوں میں سب سے بہتر کپڑا جو پسند ہے وہ سفید کپڑا پسند ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ طالب علم کو چاہیے، دین حاصل کرنے والے کے لیے چاہیے کہ جہاں وہ اپنے دل کی باطنی صفائیاں رکھے، اسی کے ساتھ ساتھ ظاہری نظافت، صفائی، وضع اور قطع لباس کا بھی خیال رکھے۔ اسی لیے مدارس میں پڑھنے والے، دینی علوم سیکھنے والے طلباء کو چاہیے کہ ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں، اور جو ان کے معاون و مددگار ہوں، جو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہوں، اراکین اور ذمہ داران اور عوام الناس کو چاہیے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اپنے جیسا مجاز نہ رکھیں بلکہ اپنے سے بہتر ایک مجاز رکھیں کہ ان کے اندر صفائی اور ستھرائی کا زیادہ خیال ہو۔ دوسرے یہ کہ علم دین سیکھنے کا بہتر زمانہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آنے والا آیا جس کے بال انتہائی کالے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سواد اللحیہ، داڑھی کے بال بڑے کالے تھے، تو گویا کہ جوانی کے عمر میں جو ہے اسے علم سیکھ لینا چاہیے۔ یہی سب سے بہتر اور سب سے ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے جس میں طالب علم کا زمانہ شباب کا زمانہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں مشقت برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں پر اسے قدرت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا ٹکڑا ہے کہ لا یورا علیہ اثر سفر، آنے والے پر سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ تو تعجب ہمیں یہ ہوا کہ وہ فرشتہ ہے یا جن ہے۔ انسان اگر ہوتا تو اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے، ہم نہیں پہچان رہے تھے، اس کا مطلب وہ مدینہ کا نہیں رہنے والا ہے، اور اس پر سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ دور سے نہیں آیا ہے۔ تو اس کی حیات کی وجہ سے ہمیں افسوس، تعجب ہو رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں اسے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ چنانچہ ابو الفضائل علی بن عبداللہ بن احمد مصری یہ اپنی مصابیح کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو پہچان لیا تھا۔ اور سید جمال الدین نے فرمایا کہ بعض روایت میں صراحت آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پہچانا، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام غائب ہو گئے، جیسا کہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کی شرح میں اس کو وضاحت فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ ہوا کہ ہم اس کے آنے کی کیفیت سے تعجب میں پڑ گئے اور ہمیں تردد ہوا کہ آیا یہ فرشتہ ہے یا جن ہے، اس لیے کہ اگر وہ مدینہ کے لوگوں میں سے ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، یا اگر اجنبی ہے تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے۔ تو یہ لا یعرف منا احد کا مطلب یہ ہوا۔ یہاں پر اتنا مختصر ہے کہ آنے والا آیا اور سرکار کے پاس سیدھا گیا، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ ہے جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام اعظم میں حماد نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے ابن مسعود سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل امی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان کی صورت میں آئے اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول میں قریب ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض ثیاب و شدید و سواد الشعر، یہاں پر
تقدیری عبارت یوں ہوگی دنا حتی جلسہ متوجہن اے مائلن، یعنی وہ قریب ہوئے اور یہاں تک کہ نبی کریم کی طرف متوجہ اور مائل ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کی کیفیت ہم نے بتائی کہ نماز میں جیسے بیٹھا جاتا ہے، تو اس کی وضاحت کیوں ایک اور روایت میں ہے کہ حتی برکہ بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یجلس احدنا للصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے جس طرح کہ ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے۔ تو اور اس کے بعد طریقہ کیا رہا؟ فسند رکبتہ الی رکبتہ وکفہ الی فخذہ، اس آنے والے نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے، اس لیے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا یہ تواضع اور ادب کے زیادہ قریب ہے، اور گھٹنوں کو گھٹنے سے ملانا کان لگانے میں زیادہ بلیغ ہے، کہ اس توجہ بات کی طرف کان لگانے میں اس میں بلاغت زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں حضور قلبی زیادہ حاصل ہوتی ہے، انسیت زیادہ کامل ہوتی ہے، جلدی جواب دینا اس میں لازم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا قریب جائے گا تو اس کا جواب جلدی دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس حیت پر بیٹھنا پوچھنے والے کی حاجت شدیدہ پر دلالت کرتا ہے، کہ مطلب اتنا قریب ہو جا رہا ہے تو گویا کہ اسے جو سوال کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اسے اس سوال کے کرنا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس میں چند چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ گھٹنے کے بل جیسے نماز میں تشہد کے لیے جب بیٹھتے ہیں گھٹنے کے بل، تو یہ انتہائی ادب اور تواضع ہے، اور اس طرح کسی کی بات کو بہت ہی قریب سے غور سے سننے کی وجہ بنتی ہے۔ دوسرے یہ کہ سامنے والے کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر طالب علم کے لیے، دین سیکھنے والے کے لیے چاہیے کہ غایت ادب و توجہ، غایت ادب بھی رکھے اور ایسی صورت اپنائے کہ توجہ کافی ہو۔ ایسی حالت میں بیٹھے گا تو سامنے والا یہ سمجھے گا، جب اتنے قریب ہو تو اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سوال کرنے والے کو اپنے سوال کی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ جب اس طرح بیٹھے گا تو جس سے پوچھا جائے گا تو اس کی طرف توجہ زیادہ دے گا۔ اس طرح وہ بیٹھ گیا۔ تو متعلم جو ہے، معلم کے سامنے متعلم کی یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ اس نے سرکار کے اپنے گھٹنے پر اپنے ہاتھ رکھے یا سرکار کے گھٹنے پہ اپنے ہاتھ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھا، یہ بھی وضاحت یہاں ہو سکتی ہے، اپنے گھٹنے پہ رکھا یہ بھی۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ثم وضع یدیہ علی رکبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا۔ اس کی وضاحت شیخ ابن حجر عسقلانی نے بیان فرمائی۔ چونکہ اتنے قریب جا کر کان لگا کر بات سننے میں اور رخ زیبا تک نظر کو محدود رکھنے کے مقصد کے پیش نظر یہ حالت زیادہ مناسب ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی طرف پر نظر رکھنا اور آپ کی بات کو خصوصی توجہ کے ساتھ سننا، یہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقہ، یہ اچھی حیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں تو ایک طالب علم کے لیے معلوم ہوا اور حدیث پاک کی وضاحت بھی ہوئی۔ اور اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند امام اعظم سے ہم نے یہ روایت کی وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر دیجئے یا محمد، اس کے روایت کے الفاظ ہیں کہ قریب جا کر کے بیٹھا اور اس کے بعد کہتا ہے وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اس نے کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اب یہاں پر اس نے سرکار کو سرکار کے نام سے پکارا، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور شریف کی آیت کریمہ، آیت نمبر سورہ نور کی یہ آیت نمبر 63 ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح مت بلاؤ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا جائے، تو پھر حضرت جبریل امی نے اس طرح کیوں کر پکارا؟ تو اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے، ممانعت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ جو آپ نے آنے والے نے جو اسلام سے پکارا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ منع کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرے یہ کہ قول کے مطابق ان کے نام سے پکارا، اس لیے کہ حرمت تو امت کے ساتھ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھی اور اس میں فرشتے داخل نہیں۔
یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے، آدمیوں کے لیے ہے، لہذا جبریل امی اس میں داخل نہیں ہیں، مگر یہ کہ صحابہ کرام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارتے، نام لے کر پکارنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ صحاح ہم کی حدیثوں میں ہے کہ بعض صحابہ کا حضور کو نام سے پکارنا، کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جس میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ پکارا ہے، مگر یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ اور صحابہ کرام کا یہ اعتقاد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اجڈ عربی ہی نام لے کر پکارتے تھے اور کوئی دوسرا نام لے کر کے نہیں پکارتا تھا۔ تو ابتدا میں چونکہ اس کا یہ حکم تھا اور بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا، ابتدا میں ممانعت نہیں تھی، ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی اجازت کا حکم تو تھا نہیں، لوگ عام طور پر جیسے ایک دوسرے کو پکارتے تھے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا کرتے تھے، مگر چونکہ یہ طریقہ کار ذرا ادب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غایت ادب، انتہائی ادب کی ضرورت ہے، ہلکا سا بھی شائبہ بے ادبی کا نہیں آنا چاہیے، اور نام لے کر کے پکارنے میں کہیں نہ کہیں مطلب سرکار کی عظمت کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء عبادکم بعدا، کہ تم رسول کو پکارنے کو آپس میں ایسے نہ ٹھہرا لو جیسے کہ تم میں کا باز کو پکارتا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جبریل امی اس حکم میں شامل نہیں ہے، فرشتے اس میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جو سب سے بہتر ہے کہ یہ واقعہ اس آیت تحریم کے اترنے سے پہلے کا ہے، کہ جس میں نام لے کر پکارنے کو منع کیا گیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر ذکر کی ہے کہ یہاں پر سلام، اس روایت میں جو مشکات شریف میں اور بخاری وغیرہ میں ہے اس میں سلام کا ذکر نہیں کہ آنے والے نے سلام کیا کیا نہیں کیا، تو سلام نہ کرنے کا ذکر یہاں پر ہے، لیکن صحیح ہے کہ سلام کیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت میں گزر چکا ہے۔ تو جس نے اس کو یاد رکھا، اور جس نے نہیں دیکھا، جس نے محفوظ نہیں کیا، اس کو ذکر کرنے، اس کو اس پر حجت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا محمد، تو اب یہ ان صورتوں میں یہ کہا جائے کہ دونوں لفظوں کو جمع کیا جائے، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام قرطبی کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے کہا السلام علیکم یا محمد، اور انہوں نے اسی سے یہ اخذ کیا کہ داخل ہونے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ عمومی سلام کرے، اور پھر جس کے ساتھ خاص طور پر بات چیت کرنی ہے اس سے بات کرے۔ تو یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی داخل ہو تو عمومی طور پر سلام کرے، اور جس سے خاص طور پر کام ہو اس سے دوبارہ بھی سلام کر سکتا ہے اور اس سے وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ لہذا یہ دونوں صورتیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ یہ